پیشوا کرتا تھا. اب جس کی وجہ سے میرے دوستوں 40 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مکے میں پہنچی اور قریشیوں کو کہنے لگا بھائی آپ قریشی نہیں مکے والے قریش کی جو مشرک کافر تھے اس دور میں. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. ایک سال کی بعد جب احد میں مسلمانوں کے اوپر تعداد بڑھے میرے دوستوں تو اس وقت میں پھر یہ کہنے لگا نہیں یہ تو کوئی نبی نہیں ہے نعوذ باللہ. یہ لوگ آپ کی خلاف ہوگی اور آپ کی مشن کو ناکام کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کرنے لگی ہیں. بنی نذیر کا ایک سرکردہ آدمی کعب بن اشرف بڑے مالدار آدمی تھا. اس کی تجارت سارے عرب میں پھیلی ہوئی تھی. میرے دوستوں سود خور آدمی تھا, سود خور حرام خور, بہت بڑا حرام خور سود خور آدمی تھا میرے دوستوں. اس کا اپنا قلعہ نکر چکر ہر قسم کی چیزیں ساز و سامان نہ, مگر یہ اسلام دشمن تھے میرے دوستوں. اسلام کے خلاف دشمنی کے اندر پیشوا کرتا تھا. اب جس کی وجہ سے میرے دوستوں 40 آدمیوں کا ایک وفد لے کر مکے میں پہنچی اور قریشیوں کو کہنے لگا بھائی آپ قریشی نہیں مکے والے قریش کی جو مشرک کافر تھے اس دور میں اہل مکے. تو وہ قریش والوں کی بات جا کر پوچھا کہ بھائی 40 افراد کو لے کر کہ بھائی آپ لوگ اگر جنگ کرنے کے لیے آتے ہو, ابو سفیان سے جا کے ملاقات کی اور پیشکش کی کہ اگر آپ قریش مدینہ پر حملہ ور ہو تو اس قبیلہ ان کی مدد کرے گا. وہ قبیلہ جو ہے یہ وہ بھی ان کی مدد کرے گا. بنی نذیر میرے دوستوں جو کعب بن اشرف جو بڑے سودخور حرامخور تھا, بڑے مالدار تھا, 40 افراد کو لے کر مکے میں پہنچے کہ آپ لوگ مدینے میں آ جاؤ. جب مدینے میں آؤ گے تو ابو سفیان سے مکے میں اگر ابو سفیان سے مل کر کے آؤ وہاں کہ اگر قریش مدینہ پر حملہ ور ہو تو اس کا قبیلہ ان کی مدد کرے گا. ان کی قبیلہ کعب بن اشرف کی قبیلہ ان سے مدد کریں گے قریشیوں کی تاکہ مدینے کے اوپر حملہ کر دیں. جب یہ کہا میرے دوستوں اللہ کے رسول, اس کی ایک رضائی بھائی تھا محمد بن مسلمہ, اللہ نے اس کی توفیق دی, اس کی گردن اڑا دی. اسی دوران بیر معونہ والا واقعہ بھی پیش آیا جس میں میرے دوستوں کافروں نے مسلمانوں کی 70 قاری اور حافظ کو شہید کر دیا. اس واقعہ سے بھی مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا. ایک دوران ایک صحابی عمر بن امیہ زمیری اپنے ساتھی کو حملہ کسی سفر میں روانہ ہوئے. وہ مسلمانوں کو دشمن سمجھ کر ایک آدمی کو قتل کر دیا, 2 آدمی کو قتل کر دیا. حالانکہ وہ معاہدہ تھے کیونکہ یہ قتل غلطی سے ہوا. اللہ کے رسول نے تمام قبائل والوں کو بلا کر نہ ان کی بدلہ میں 200 اور ان کی وارثوں کو قربان دینے کا فیصلہ کیا. اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ اور دیگر مہاجرین سے مال جمع کرنا شروع کر دی اور اس مقصد کے لیے آپ قبیلہ بنی نذیر تک خود اللہ کے رسول بذات خود پہنچے کہ یہ لوگ مدینے سے مشرقی جانب 5-6 میل کی دور پہ رہتے تھے. وہاں پر ان کی باغات, مکانات, قلعے اور زمین تھے. ان لوگوں نے میرے دوستوں بظاہر یہ ایک تو مسلمانوں کے دشمن تھے نہ, خون بہانے حصہ دینے کی بجائے ان کی حمایت کرنے لگے اور ادھر سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی پلان تیار کر لی. یہ آبرے میرے دوستوں ایک مکان کی چھت پر چکی کا ایک بڑا بھاگ لے گئے اور ارادہ یہ تھا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کسی دیوار کی سائے میں بیٹھیں گے تو وہ لوگ وہ پتھر وہاں سے چھوڑیں گے. اسی طریقے سے ایک نذیر میرے دوستوں جو لوگ حج کرنے گیا طائف کی سفر کیے آپ وہاں دیکھیں گے یہ مشرکوں نے یہ کافروں نے ایک پتھر چھوڑا اللہ کے رسول کے اوپر, پہاڑ کے نیچے اللہ کے رسول کے مسجد تھی. اللہ کے رسول وہاں عبادت کر رہے تھے, کچی مسجد, تو ان لوگوں نے پہاڑ چھوڑا. دوسری پتھر جو اس پتھر بہت بڑے پتھر کی چٹان ہے, وہ پتھر کو روک دیا. آج تک قیامت تک وہ پتھر اپنی جگہ پر رہے گا, وہ پتھر وہاں سے ابھی تک نہیں گرا ہے.
آج 1400 سال ہو گئے، 1440 ہجری ہو چکے ہیں میرے دوستوں، اس دن جو رکا وہ پتھر آج تک وہ پتھر اسی جگہ پر رکے۔ کیا اللہ کے رسول کے اوپر گریں گے تو مسجد میں گرنے کے اللہ کے رسول ختم کر دیں۔ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دیا کہ ان لوگوں نے تمہیں مارنے کی پلان کر لی ہے اور تم خبردار سونا دیوار کے سائے میں نہ بیٹھنا۔ اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ کر آگے نکل گئے، اللہ کے رسول کے اوپر وحی نازل ہو گئی۔ میرے دوستوں، آج یہ بنی نذیر پر چڑھائی جب یہ حرکت کر دی، مسلمان سارے جمع ہو گئے، مسلمانوں کی مجاہدین جمع ہو گئے۔ لشکر جمع ہونے کے بعد بنی نذیر کی لیے حکم آیا کہ بھائی ان کو زمین سے نکال دی جائے، یہاں سے یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کے اوپر چڑھائی کر دو، ان کو تس نس کر دو، نیست نابود کر دو، ان کی یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ تم نے معاہدہ کا توڑا، آج شکنی کی، یہ تم نے نہیں کرنا تھا، اب تم نے جب آج شکنی کی ہے اب آ جاؤ۔ اسی وجہ سے میرے دوستوں، کوئی کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہ، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، وعدہ خلافی ایک ہی آج نشان منافقی۔ علامہ سعدی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ وعدہ خلاف کرنا منافق کی ایک علامات ہے، اور منافقین جہنم کے آخری تک کی اس کی نشانی ہے، اور عہد شکانی یہ منافقیت تھی۔ بنی نذیر نے یہ منافقت والی چال کھیلی، ان کی اپنے مذہب میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ بھائی وعدہ خلافی کرو، معاہدہ کو توڑنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اس نے توڑ دیا۔ اب مسلمانوں نے سارے جمع ہو کر ان کے اوپر حملہ کرنا، حملے کرنے پر تیاری کر لی کہ ان کو تس-نس کر دو، ان کو نیست نابود کر دو۔ یہ غدار لوگ ہیں، یہ غداری کا مرتکب ہو چکے ہیں، اور غداری کا سزا ایک واحد کیا ہے بھائی؟ موت ہے۔ غداری کا سزا کیا ہے بھائی؟ موت ہے۔ ان کو موت کی گھاٹ پہنچانا۔ آپ کو معلوم ہے اسی طریقے سے بلیا نامی ایک پولیس انسپکٹر آپ کو خلاف روس کے اندر 24 سال تک وہ حکومت کے متحد میں کام کرتے رہے، بڑے طاقتور سمجھتے۔ ہمارے ملک میں کوئی 5 سال یا کوئی 10 سال اگر حکومت کرے کہ بہت بڑا بادشاہ ہو، یا کسی اپنی جگہ پر کوئی افسر بن کے بیٹھ گیا، اس سے بڑا کوئی افسر نہیں ہے۔ اس کی تکبریت، اس کی غروریت کو دیکھو گے، اس کی آنکھیں دیکھو، اس کی ناک کا پھلاؤ کے دیکھو، اس کی انداز دیکھو، مطلب کیا ہے بھائی؟ ارے ساری زندگی پر تمہاری یہ نوکری رہنے والے نہیں ہے، تمہاری یہ عہدہ رہنے والے نہیں ہے، یہ چھوڑنا ہوگا ایک دن کہ روس کی بلیا نامی یہ پولیس انسپکٹر اتنی بڑے ظالم انسان تھے، اس کی آگے اس کی نام پر مقدمہ چلی۔ جب مقدمہ چلا ہے اس کو سزا ہو گئی، اس کو گولیوں سے بول دی۔ کوئی بچا سکا؟ ہاں بھائی نہیں بچانے والے کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے انگریزوں کی یورپ کے ایک بہت بڑی وزیر ہند مسٹر ایمری کا بیٹا جنگ کے دوران غداری کی اور اس کی مقدمہ چلی، اس کی بعد میں بھی اس کے لیے سفارش نہیں کی تاکہ جب غدار ہے، غدار کی سزا موت ہے، اس کو ختم کر دو۔ تو جو ملک کی غدار ہے اس کو بھی ختم کر دینا چاہیے۔ آپ پاکستان کے اندر کسی بھی مذہب کے لوگ بسنے والے ہو میرے دوستوں، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، اس ملک کا ہو تم، اور سارے مل کر پاکستان کے خلاف جو جنگ لڑتے ہیں، سب مل کر اس کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیاری کرو، تیار ہو جاؤ۔ یہ تمہارے اوپر فرض ہو چکے ہیں، تمہارے قواعد کے مطابق، تمہاری کتابوں کے مطابق، توریت کے مطابق بھی، زبور کے مطابق بھی، انجیل کے مطابق بھی، جس ملک میں تم رہ رہے ہو اسی ملک کی حفاظت کے لیے، اس کی بارڈر کی حفاظت کے لیے آپ بھی کھڑے ہونا ہے، آپ کو بھی جہاد کرنا ہے۔ میرے دوستوں یہی تو بات ہے۔ ہمارے پاکستانی افواج پاکستانی اتنی قربانی دینے والے پوری دنیا کے اندر افواج پاکستان کی فوج نمبر 1 ہے، ہر اعتبار سے، بہادریت کے اندر، ایمانیت کے اندر، ہر اعتبار سے۔ آج تو میرے دوستوں ہماری یہ فوجیں بھی محفوظ نہیں، ان کو بھی دو لان تان کرنا شروع کر دی۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے دوستوں اب بات یہ ہے، دیکھ لیں، اللہ اکبر، میرے ٹائم بھی ہو گئے میرے دوستوں۔ اب میرے دوستوں ان کو نکال دی، نکالنے کے بعد ہی اول الحشر یہ نام آیا، اول الحشر، مسلمانوں کی جو پہلی جماعت، ان کے خلاف ان کو نکال دیا۔ پھر میرے دوستوں بلاخر کیا ہوا پتہ؟
کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارهم لاول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا ما وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ. یہ آئندہ جمعہ کو بتائیں گے، لیکن اچھی مختصر یہ بات سن لیں. اتنی مالدار تھے وہ لوگ، اتنی بڑی طاقتور تھی، اتنی بڑی بڑی عمارتیں تھے. میرے دوستوں کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ گمان نہیں کر سکتے ہو کہ یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں گے یا پھر ان لوگوں کو یہاں سے نکال دو گے، بلکہ یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے چھاتوں کو توڑ رہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے دروازے نکل رہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے سامان کو توڑ پھوڑ کر میرے دوستوں اپنے کندھے پر لے کر بھاگ رہے. اور پھر مسلمانوں سے میرے دوستوں، مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی یہ تباہ اور برباد ہو گئے. مسلمانوں نے بھی خوب کودا، ان کو تس تس کر دیا، ان کو تباہ اور برباد کر دیا، ان کو نیست نابود کر دی. پھر اپنے چھاتوں کو اپنے ہاتھوں سے بھی توڑتے رہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے بےایمانی کا، وجہ یہی تھا وعدہ شکنی کا، وجہ یہی تھا منافقت کا. میرے دوستوں اپنے ملک سے جب غداری کرو گے تو تمہارے موت تو آئے گا، تمہارے پھانسی تو ہوگی، تمہیں سزائے تو سنائیں گے. میرے دوستوں اسی میں سیاستدان کی بات نہیں کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ہم ہیں، آپ ہیں، جو بھی ہیں. آپ جب پاکستان میں رہو گے تو پاکستان کی حفاظت کی سوچو گے، ہمیشہ دعاؤں میں بھی اور اپنے جان سے بھی اور مال سے بھی ہر وقت اس کی حفاظت کی تیاری کرو گے. اور جب اسلام کے لیے مدینہ، ریاست مدینہ بنی ہے میرے دوستوں، پھر مدینہ کے لیے بھی آپ قربانی کو دو گے نا. پھر آپ پیچھے سے بنی نذیر نے منافقت والی حرکت کی، ان لوگوں نے ان کے ساتھ مل کر مدینے والوں کے اوپر حملہ ور ہونے کی کوشش کی. اللہ کی طرف سے بھی حکم آیا، مسلمان سارے جمع ہوئے، انہیں سب کو نیست نابود کر دی، تہس نہس کر دی. پھر یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانوں کو توڑ کر اپنے کندھے میں لے کر دروازوں کو توڑ دی اور نکلنا شروع ہو گیا. میرے دوستوں دیکھو اللہ کے عذاب کیسے آتا ہے اور کیسے ذلیل ہوا. اللہ ہم سب کو ہر قسم کی جلالت سے حفاظت فرمائے. میرے دوستوں ہر قسم کی بلا اور مصیبتوں سے بھی حفاظت فرمائے. ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرمائے، وہ ایمان عطا فرمائے میرے دوستوں جو غزوہ بدر والوں کی ایمان تھے. میرے دوستوں اللہ ہم سب کو وہی بدر والی ایمان عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.